میں ہر روز خطرناک ہوتا جا رہا ہوں، ہر روز زیادہ خطرناک ہو رہا ہوں. آج سرگودا کے جلسہ میں بتاؤں گا. ہیرے بڑے سستے ہوتے ہیں، مہنگی چیز کی بات کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی. ناظرین، آج یعنی جمعرات کی صبح اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کی ضمانت میں توسیع کر دی، جس کے بعد عمران خان کو عدالت کی طرف سے ایک اور ریلیف مل گیا. اگرچہ یہ ریلیف عارضی ہے، لیکن حالات و واقعات کے پیش نظر اور میڈیا کی عمران خان کو غیر محسوس انداز میں سپورٹ کی وجہ سے صورتحال پی ٹی آئی کے حق میں ہوتی جا رہی ہے. جمعرات کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر عمران خان نے صحافیوں کی طرف سے کیے گئے سوالات کے جواب میں کہا کہ وہ زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے جواب کو دہراتے ہوئے کہا کہ اب وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. جب صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ کس کے لیے زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں تو پہلے تو وہ خاموش رہے، تاہم بعد میں مسکراتے ہوئے بولے، کہا کہ یہ میں آج کے جلسے میں بتاؤں گا. صحافیوں کا سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا کہ خان صاحب آپ کس کے لیے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، لیکن خان صاحب نے بھی کمال مہارت سے سوال کا جواب گول ہی کر دیا. عمران خان کا خطرناک ہونے کے حوالے سے یہ اعتماد ان کی گزشتہ روز یعنی 31 اگست 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کامیابی کا مظہر ہے، جہاں عدالت نے ان کو توہین عدالت کے کیس میں تقریباً معافی کرنے کا اشارہ دے دیا ہے. عمران خان اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خیال میں عدالت پر ان کا دباؤ کام کر گیا. دوسری طرف اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی اصل لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، جبکہ موجودہ وفاقی حکومت ان کے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہے. دوسری طرف یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی زور پکڑتی جا رہی ہے اور عمران خان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ پر لفظی حملوں کا سلسلہ جاری ہے. لہٰذا دباؤ میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ ہر معاملے میں 2 قدم پیچھے ہٹتی دکھائی دے رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. ناظرین، یاد آنے کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان کی طرف سے خطرناک ہونے کی بات پہلی دفعہ نہیں کی گئی، بلکہ یہ بات انہوں نے اس وقت بھی کہی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے. بحیثیت وزیر اعظم پاکستان جب عمران خان کو یقین ہوا چلا کہ اب ان کے چل چلاؤ کا وقت ہوا چاہتا ہے تو انہوں نے پی ٹی وی پر اپنے قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ اپوزیشن میں چلے جائیں گے تو وہ زیادہ خطرناک ہو جائیں گے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ ہر اعتبار سے ایک خطرناک انسان ہے. ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. وہ مسلسل یو ٹرن کی وجہ سے کسی بھی ذی شعور اور سیاست کو سمجھنے والے شخص کے لیے قابل بھروسہ نہیں ہے. عمران خان اس اعتبار سے تو خیر ہمیشہ سے ہی خطرناک رہے ہیں کہ وہ کسی بھی قومی راز کو راز نہیں رکھ سکتے. سی پیک کے حوالے سے چینی حکومت سے وعدوں کے باوجود حرف بحرف آئی ایم ایف کے سامنے پیش کر دینا عمران خان کے لیے خطرناک ہونے کے سلسلے میں سب سے بڑی اہم مثال ہے. عمران خان کسی بھی اعتبار سے ایک قابل بھروسہ لیڈر نہیں. شاید وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے اپنے قریب موجود ہر شے، دوستی اور معاہدوں کو قربان کر سکتے ہیں، بلکہ ایسے انہوں نے کئی بار کر کے دکھایا ہے. جس تیزی سے عمران خان اور ان کے ساتھی یعنی فواد چودھری جیسے پی ٹی آئی کے رہنما کی طرف سے عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، اسے دیکھ کر یہ واضح طور پر نظر آنے لگا ہے کہ اندر کی کہانی کچھ اور ہی ہے. میڈیا جس تیزی سے عمران خان کے غبارے میں ہوا بھر رہا ہے وہ بھی قابل غور ہے. روزانہ ہر ٹی وی پروگرام میں یہ بات درجنوں دفعہ دہرائی جاتی ہے کہ عمران خان
اس وقت عوامی مقبولیت کی بلندیوں پر ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے یہ بات اب بیانیہ کی شکل اختیار کر گئی ہے کہ عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور پی ٹی آئی پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے۔ میڈیا پر غیر محسوس انداز سے اس بات کی تکرار ہو رہی ہے کہ عمران خان سے زیادہ پاپولر لیڈر عصر حاضر تو کیا ماضی میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس حوالے سے روزانہ پاکستان کے عوام کے ذہنوں کو آلودہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ میڈیا کے ذریعے عوام کے ذہن سازی کی جا رہی ہے اور اگلے الیکشن میں عمران خان کی جیت کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہر ٹی وی پروگرام میں بار بار عمران خان کی مقبولیت اور عوام میں پسندیدگی کو تسلیم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج کل دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کا ہر ٹی وی پروگرام میں یہ کہنا کہ عمران خان کے مقبول اور عوام میں پاپولر ہونے کا قطعی طور پر یہ مقصد نہیں کہ ان کے خلاف خاموش رہا جائے اور عدالتیں ان کے خلاف کوئی فیصلے نہ کریں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے ہر دوسرے ٹی وی پروگرام میں اس قسم کے ریمارکس پاس کرنے سے یہ رہنما خود بھی نہایت غیر محسوس انداز سے عمران خان کے پاپولرٹی کے غبارے میں ہوا بھرتے نظر آ رہے ہیں۔ لہذا عمران خان اور پی ٹی آئی کا کام خوب چل رہا ہے۔ آئیے اب ذرا خان صاحب کے عوام میں مقبولیت کے گراف کا جائزہ لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی جب برسر اقتدار تھی تو اس وقت قومی و صوبائی اسمبلیوں کے 90% سے زائد ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون، پی 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 اور دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان رہی صحیح مقبولیت بھی کھو چکے تھے۔ خاص طور پر خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ اس وقت اچانک پی ٹی آئی کی صفوں میں بھونچال نظر آ رہا تھا۔ پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کر کے پی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ہر طرف ہلچل اور بے چینی تھی۔ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل صورتحال تھی۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی معاشی و اقتصادی پالیسیوں سے تنگ تھے۔ عوام میں پی ٹی آئی کے حوالے سے سخت بے چینی اور مایوسی تھی، لیکن جب آئینی طریقے سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو عمران خان نے سازش کا بیانیہ گھڑا، امریکہ کو ایک سازشی ملک قرار دیا اور پاکستان کی فوج کو نیوٹرل کے نام پر جانور سے تشبیہ دی۔ یہ عمران خان کے بقول ان کے زیادہ خطرناک ہونے کی ابتدا تھی۔ اس پر اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پر جاتی دکھائی دینے لگی۔ ادھر جب نئی حکومت نے اقتدار سنبھالا تو خزانہ خالی تھا، جبکہ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی اقتدار سنبھالنے کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں تھی، جس کی وجہ سے عوام کو غیر معمولی مہنگائی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ حکمران اتحاد نے اس کی سیاسی قیمت بھی ادا کی، یا شاید کر بھی رہے ہیں۔ پھر پنجاب کے ضمنی الیکشن کا وقت آ گیا اور پی ٹی آئی نے اپنی ہی 20 منحرف اراکین کے رشتوں میں سے 15 پہ کامیابی حاصل کی، یعنی ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی نے اپنی 5 نشستیں کھو دیں۔ دوسری طرف اگر کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقے این اے 245 کی بات کی جائے تو یہاں کل رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 5 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ صرف 11% یا اس سے بھی کم ووٹرز نے الیکشن پروسیس میں حصہ لیا اور پی ٹی آئی کا امیدوار 30,000 سے بھی کم ووٹ لے کر کامیاب ہوا۔ اس سے پی ٹی آئی کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اس حلقے میں زیادہ تر ووٹر ایم کیو ایم کا ہے اور ایم کیو ایم اپنا ووٹر نکالنے میں بری طرح ناکام رہی، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کامیابی ملی۔ لیکن اس کے باوجود میڈیا اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اپنی جماعت اور عمران خان کی مقبولیت کا بیانیہ بنانا شروع کیا۔ بعد ازاں اس دوڑ میں خود مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما بھی شامل ہو گئے اور وہ نہایت غیر محسوس انداز سے ہر ٹی وی پروگرام اور عوامی جلسوں میں پی ٹی آئی کی مقبولیت کے بیانیوں کو تسلیم کرتے چلے گئے، جس کی وجہ سے عوامی سطح پر بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ موجودہ دور حکومت میں غیر معمولی مہنگائی کی وجہ سے ووٹرز کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے شدید تحفظات ہیں، لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کا ووٹرز عمران خان اور پی ٹی آئی سے نالا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس حوالے سے بالکل واضح اور درست صورتحال کا اندازہ عام انتخابات کے بغیر ممکن نہیں۔ اپنی گفتگو کے آخر میں
ہم یہ انتباہ کرتے چلیں کہ اگر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر حکمران سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے پی ٹی وی پروگراموں، جلسوں اور نجی محفلوں میں پی ٹی آئی اور عمران خان کی نام نہاد مقبولیت کو تسلیم کرنا ترک نہ کیا تو عمران خان پورے ملک کی بقا، سلامتی، سیاست اور وقار کے لیے یقیناً بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ایک نئی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔